اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 184، 185 اور 186 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ بس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو صبر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ البتہ تم اپنے اموال اور اپنی جالوں کے سلسلہ میں آزمائے جاتے رہو گے۔ نیز تمہیں ان لوگوں سے پہلے جو کتاب دیے گئے تھے اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے ہی حوصلے کا کام ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ پس اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلائیں تو صبر کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں جو روشن دلائل، صحیفے اور روشنی عطا کرنے والی کتاب لے کر آئے تھے۔ ناظرین، اس آیت کو سمجھنے کے لیے چند لغوی معنی پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر بینات کا ماخذ البیان ہے، جس کا معنی کسی چیز کا کھل کر سامنے آ جانا، واضح ہو جانا یا نمودار ہو جانا ہے۔ صاحب محیط کے نزدیک وہ دلیل وغیرہ جس سے کوئی چیز آشکارا اور واضح ہو جائے بیان کہلاتی ہے۔ اسی طرح حقیقت کو منکشف کر دینے کا نام تبیان ہے۔ اس لیے قرآنی حقائق کو بینات کہتے ہیں، یعنی وہ حقیقتیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود ظاہر کر دیا ہے۔ اگر وہ انہیں بیان یعنی ظاہر نہ کرتا تو مستور ہی رہتی، یعنی چھپی ہوئی رہتی۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ بینات ان سے مراد معجزات اور عقلی دلائل ہیں۔ الزبر لکھنا یا التزبیرۃ لکھائی یا تحریر کو کہتے ہیں۔ مزبر قلم یعنی الزبور لکھی ہوئی چیز یعنی کتاب کو کہتے ہیں۔ اس کی جمع زبر ہے۔ اس کا معنی وعظ و نصیحت ہے۔
علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ زبور سے مراد وہ آسمانی کتابیں ہیں جو رسولوں پر صحیفوں کی طرح آسمان سے نازل ہوئیں۔ بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مطابق زبور سے مراد حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو کہتے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ زبور تورات، انجیل اور قرآن مجید یعنی ہر کتاب الہی کو کہتے ہیں۔ علامہ راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ہر وہ کتاب جس کی کتابت پر بڑی موٹی جلی حروف میں ہو وہ زبور کہلاتی ہے۔ ابن فارس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس کے بنیادی معنی لکھنا پڑھنا اور کسی چیز کو محکم کرنا ہے۔ المنیر اس کا مادہ نور ہے۔ النور یعنی روشنی، جس قسم کی بھی ہو۔ روشنی کی شعاع منارتن اور منارن اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے روشنی نکلے۔ اس کے بعد مجازن اذان دینے کی جگہ کو بھی منارتن کہنے لگے۔ منارن ان حدود کو بھی کہتے ہیں جو دو چیزوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لیے قائم کی جائیں۔ منیر خوش رنگ اور روشن چیز یا آدمی کو کہتے ہیں، نیز اس کا مطلب روشن کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین، یہود نے آتشی قربانی پیش کرنے والے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا اور بہت سے رسول جو معجزات، نصیحت نامے اور جامع کتابیں لے کر آئے تھے انہیں بھی جھٹلاتے رہے۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا رہے ہیں تو تعجب کی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ مولانا صوفی عبد الحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبیوں لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے تمام حجت پوری کر دی، مگر ان لوگوں نے ان کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کے قتل کے درپے بھی ہوئے۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بد دل نہ ہوں۔ پیغمبروں کو جھٹلانا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے۔ یہ لوگ اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ پس جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی ہر ایک نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کوئی ذی روح موت سے نہیں بچ سکتا، یہ قطعی اور یقینی ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم نے کئی انسانوں کو کسی انسان کو ہمیشگی نہیں دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائیں گے؟ یعنی جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے موت سے ہمکنار ہوں گے، اسی طرح ان کے مخالفین کو بھی یہ گھاٹی عبور کرنا ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت ہو گئی۔ اس لحاظ سے عذاب و ثواب مرنے کے ساتھ ہی عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، اور کامیابی کا معیار یہ ہے کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ یعنی اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان دوزخ سے بچ کر جنت کا داخلہ حاصل کر لے، جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے۔ جو وہاں پہنچ گیا اسی کے لیے فلاح و کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔
دنیا میں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ وہ حق پر ہے اور اللہ کے ہاں مقبول بندہ ہے۔ اسی طرح کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے یا وہ باطل پر ہے، بلکہ بسا اوقات اخروی نتائج ان کے برعکس ہی ہوتے ہیں۔ لہٰذا کسی کو اس دھوکہ میں نہیں رہنا چاہیے، اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی عارضی بہار اور ظاہری زیب و زینت میں اتنی کشش ہے اور اتنی پرفریب ہے جس میں مگن ہو کر انسان بسا اوقات آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور غافل ہی رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے، تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے پڑے ہیں، جب مریں گے تب ہوشیار ہوں گے۔ ناظرین، اس کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ دنیا ہر شخص کے لیے دارالامتحان ہے۔ اس کی زندگی عیش و عشرت میں گزر رہی ہے ہو یا تنگی ترشی میں، وہ خود صحت مند ہو یا بیمار ہو، عالم ہو یا نادان، کوئی بھی دور ہو، وہ امتحانی دور سے گزر رہا ہے۔ اس امتحانی دور یا امتحانی پرچے کا آخری وقت اس کی موت ہے۔ موت کے ساتھ ہی اسے یہ از خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ اس امتحان میں کامیاب رہا ہے یا ناکام ہوا ہے۔ ساتھ ہی اس کی کامیابی اور ناکامی کے اس پر اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آخرت میں اس کے اعمال کے مطابق اچھا یا برا بدلہ مل جائے گا۔ اس لحاظ سے دنیا اور اس کی زندگی بلکہ ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی ہے، اور ہر شخص کو اپنی زندگی کے لمحات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، البتہ تم اپنے اموال اور اپنی جانوں کے سلسلہ میں آزمائے جاتے رہو گے۔ یہاں پر لام تاکیدی اور نون ثقیلہ دونوں آئے ہیں، اور یہ دونوں حروف تاکید کے لیے ہیں، لہذا معنی یہ ہوا کہ تمہاری آزمائش لازمن ہوگی، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور آزمائش تمہارے مالوں اور جانوں کے سلسلہ میں ہوگی تاکہ پتہ چل جائے کہ دین کے معاملہ میں پرخلوص کون ہے اور کمزور ایمان والا کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یبتلی الرجل علی قدر دینہ، انسان اپنے دینی مرتبے اور مقدار کے مطابق آزمایا جائے گا۔ کوئی شخص جس قدر دین میں مضبوط ہوگا، بسا اوقات اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوگی۔ آزمائش کا یہ قانون اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کسی ایک چیز کے ساتھ، یعنی خوف اور بھوک، اور تمہارے مالوں میں کمی کرنے سے، اور تمہاری جانوں اور پھلوں میں سے۔ اس کی تفاصیل میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کرتے ہوئے بیان کر چکا ہوں۔ یہ سب آزمائشیں اہل ایمان کے لیے ہیں کہ ان آزمائشوں کے بعد بھی کوئی ایمان پر کس قدر ثابت قدم رہتا ہے۔ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں یوں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم تمہیں آزمانے کے لیے برائی اور بلائی میں مبتلا کر دیتے ہیں، اسی لیے اس دنیا کو دار الابتلاء کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کو کوئی مستقل گھر نہ سمجھے، یہ تو آزمائش کا گھر ہے،
اللہ تعالیٰ نے یہ عام قانون بنا دیا ہے کہ اللہ والے ہر وقت امتحان سے گزرنے کے لیے تیار رہیں۔ ایک آزمائش میدان احد میں آئی تھی تو اس کے بعد بھی کوئی امتحان آ سکتا ہے، لہٰذا اہل ایمان کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ نیز تمہیں ان لوگوں سے پہلے جو کتاب دیے گئے تھے اور مشرکین سے بھی بہت سی تکلیف دہ باتیں سننا ہوں گی، اور اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بلا شبہ یہ بڑے حوصلہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے ہی بتا دیا کہ مدینہ کی غیر مسلم آبادی، مشرک اور اہل کتاب سے اچھے سلوک کی توقع مت رکھو۔ وہ تمہارے مال و جان کو گزند پہنچائیں گے اور تمہیں کوسا جائے گا، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کی خطرناک مہم چلائی جائے گی، تمہیں طرح طرح سے مطعون کیا جائے گا، اور تمہارے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں زبان درازی بھی کی جائے گی۔ ایسی حالت میں عام طور پر جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، زبان اور ہاتھ پر قابو نہیں رہتا، اور انسان پر ہر طرح کی جوابی کارروائی کرنے کے لیے اپنے آپ کو مجبور اور ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنے کے لیے معذور پاتا ہے۔ اگر ایسے نازک حالات میں بھی تم نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنے بلند کردار پر جمے رہے تو تمہاری عظمت و رفعت پر انسانیت فخر کرے گی، اور ایسا کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں بلکہ بڑی ہی ہمت کی کام ہے۔ ناظرین، ابتلا سے صبر و استقامت کی عادت پیدا ہوتی ہے، اخلاقی کمزوریوں کا علاج ہوتا ہے، درجات بلند ہوتے ہیں اور مومنوں اور منافقوں میں امتیاز ہو جاتا ہے۔ یہود اور مشرکین کے ہاتھوں مسلمانوں کو جو تکالیف پہنچی ان کی فہرست بڑی ہی طویل ہے اور کتاب و سنت میں جا بجا مذکور ہے۔ ان کا حسران یعنی احاطہ حواشی میں ممکن نہیں، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ دور نبوی میں ہجرت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انہی سے دکھ اٹھاتے گزری تو بے جا نہ ہوگا، اور یہاں مسلمانوں کو یہ خبر دی گئی ہے کہ ذہنی طور پر مسلمان ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین، آپ نے جانا کہ کس طرح قرآن مجید نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے یا اسلام کی یا اللہ کے دین کی توہین کرنے والے لوگوں سے کس طرح نمٹنا ہے۔ غصہ آنا لازمی بات ہے، پریشانی ہونا لازمی بات ہے۔ کوئی بھی دنیا میں توہین رسالت یا توہین دین کرے یا اللہ کی توہین کرے تو اس کا جواب میں غصہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ حد میں رہو، صبر و استقامت سے کام لو، اور اس سے ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو، اپنے رویے سے ثابت کرو۔ آج آپ نے دیکھا کہ لوگ توڑ پھوڑ اور بہت سے ایسی خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے بلکہ احکام قرآن خداوندی کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔